آگے چلیے، میم کڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، وقف کی حالت میں مالک، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، شیئن میں یہی لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہے تو اس کو صرف نرم پڑھیں گے، اور وقف کی حالت میں اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، شیء، طوا زبر طوا، شیئن میں غنہ ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد طوا آیا ہے، 8 حروف میں سے کوئی حرف نہیں آیا، طوا زبر طوا، غین کڑا زبر غا، طغا، آگے طوا زبر طوا، غین واو زبر غو، طغو، طوا یا زبر طوئی، اس میں بھی یہی لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آیا ہے، یہی لین نرمی سے صرف پڑھیں گے، رادو زبر رن، طیرن، اور دو زبر میں یہی خصوصیت ہے کہ اس کو جب وقف کی حالت، تو اس کو وقف کی حالت میں ایک زبر پڑھیں گے، تو وقف کی حالت میں اسی طرح پڑھیں گے، طیران، تو اس میں الف مد بن جائے گا تو اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، طیران، عین الف زبر ع، الف مدہ، دال دو زیر دن، عادن، عادن میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے اور تنوین میں غنہ نہیں ہوگا اس لیے کہ 8 حروف میں سے عین آیا ہے، اور وقف کی حالت میں اسی طرح پڑھیں گے، عاد، عین زبر ع، لام کڑا زبر لا، علا، عین یا زبر عی، عی، نون دو پیش نن، عینن، عینن میں غنہ ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد فا آیا ہے، وقف کی حالت میں اسی طرح پڑھیں گے، عین، فا یا زیر فی، یہی مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے، ہا زیر ہی، فی ہی، قاف الف زبر قا، فی کو وقف کی حالت میں فیہ، اسی طرح پڑھیں گے، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قال میں الف مدہ ہے، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن، ویلین ہے، نرمی سے کے ساتھ پڑھا جائے گا، وقف کی حالت میں اسی طرح پڑھیں گے، قول، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کاف یا زبر کئی، یہی لین، دال دو زبر دن، کیدن، وقف کی حالت میں کیدا، الف مدہ بن جائے گا، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، کیف، وقف کی حالت میں پڑھیں گے، لام واو زبر لو، حادو زیر حن، لوحن، لوحن میں غنہ نہیں ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد 8 حروف میں سے لام آیا ہے، اور وقف کی حالت میں لوح پڑھیں گے، لوح، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، میم الف زبر ما، الف مدہ، لام دو زبر لن، مالن، تو مالن میں تنوین میں غنہ ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد نون آیا ہے تو اس میں غنہ ہوگا، اور وقف کی حالت میں ایک زبر پڑھیں گے، مالا، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، غنہ بھی ہوگا، اور وقف کی حالت میں ایک زبر پڑھیں گے، الف مدہ بن جائے گا، نارا، میم الف مد زبر ما، میم الف مد زبر ما، الف مدہ، حمزہ دو زیر ان، ما ان، غنہ ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد وہ آیا ہے، اور وقف کی حالت میں ما پڑھیں گے،
واو یا زبر وی، واو لین، یہی لین. لام دو پیش لن، ویلن، غنہ ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد یا آیا ہے. یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن، غنہ ہوگا. اور وقف کی حالت میں یوم پڑھیں گے، یوم. یا را، یرا، ہو، یرہ، حاسد، حاسد. تو تنوین میں غنہ نہیں ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد 8 حروف میں سے ہا آیا ہے. حافظ، 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 تنوین میں غنہ ہوگا. اور وقف کی حالت میں حافظ پڑھیں گے. دافق، دافق، اور وقف میں دافق پڑھیں گے، دافق. وقف کی حالت میں دافق پڑھیں گے. شاہد، شاہد، شاہد میں غنہ نہیں ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد عین آیا ہے. جب تنوین کا شکل، جب تنوین کو ریڈ کلر دیا گیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں غنہ ہوگا، اور جب کلر چینج ہو تو اس کا مطلب ہے اس میں غنہ نہیں ہوگا. یہ علامت ہے صرف، اصل میں ایک قاعدہ یاد رکھنی چاہیے. تو وقف کی حالت میں شاہد یہ پڑھیں گے. عابد، عابد، غنہ نہیں ہوگا اور الف مد بھی ہے. اور وقف کی حالت میں عابد پڑھا جائے گا. عائلا، عین الف مد زبر ع، حمزہ زیر ای، عائی، لام دو زبر لن، عائلا. عائلا میں مد متصل ہے، مد واجب ہے، اور تنوین کے بعد غین آیا ہے اس وجہ سے اس میں غنہ نہیں ہوگا. اور وقف کی حالت میں عائلہ پڑھیں گے. غاسق، تو یہاں تنوین کو ریڈ کلر دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں غنہ ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد نون آیا ہے، ان 8 حروف میں سے نون نہیں ہے. اور وقف کی حالت میں اسی طرح پڑھیں گے. غاسق، ناصر، ناصر، والد، غنہ نہیں ہوگا، والد. اعوذ، اعوذ، اکید، اکید، یہ لین ہے، اس کو یہ مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے. اکید، وقف، اکید. یخاف، یخاف، یخاف. یداہ، یداہ، وقف، یداہ. یقال، یقال، وقف، یقال. ترابا، غنہ نہیں ہوگا، ترابا. وقف کی حالت میں ایک زبر پڑھیں گے. ترابا. حسابا، حسابا، غنہ ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد سین آیا ہے. وقف کی حالت میں ایک زبر پڑھا جائے گا. یہ صرف دو زبر کا قاعدہ ہے کہ اس میں ایک زبر پڑھیں گے، دو زیر اور دو پیش میں یہ قاعدہ نہیں ہے. حسابا، سباتا، سباتا، سراجا، غنہ بھی ہوگا. اور وقف کی حالت میں
پڑھیں گے سراجا، سلام سلام، شدادا وقف، شدادا، شرابا وقف، شرابا، صوابا وقف، صوابا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس مشق کو خوب یاد کرنی چاہیے۔ اس میں جہاں غنہ ہوگا اس کی پریکٹس کریں، وقف کی حالت کی پریکٹس کریں، تو اس کی خوب مشق کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔